بریک کے بعد خوش آمدید۔ گلگت میں پی پی کے مرکزی جنرل سیکریٹری نیر بخاری کی زیر صدارت پی پی گلگت بلتستان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جی بی انتخابات کے نتائج کا جائزہ لیا گیا۔ پارلیمانی پارٹی نے کہا پی پی انتخابات میں سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے۔ یہ کامیابی بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو کی مہم کے باعث ملی۔ اجلاس میں گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے مختلف آپشنز پر غور کیا گیا۔ پارلیمانی پارٹی نے حکومت سازی سے متعلق فیصلوں کا اختیار بلاول بھٹو کو دے دیا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر کہتے ہیں وزیر اعظم کی ہدایت پر ای سی سی نے کے پی کو گندم فراہمی کی منظوری دے دی ہے۔ وزارت فوڈ سیکیورٹی نے کے پی عوام کو گندم فراہمی کے اقدامات مکمل کر لیے ہیں۔ رانا تنویر نے کہا خیبر پختونخوا کو گندم کی فراہمی وزیر اعظم کی عوام دوست پالیسیوں کا عملی مظہر ہے۔ کے پی کو گندم سال کے آغاز میں مقرر شدہ سرکاری قیمت پر فراہم کی جائے گی۔ وفاقی حکومت کے عوام کو سستی گندم کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے N95 کالام روڈ کی خستہ حالی پر وفاقی وزیر مواصلات کو مراسلہ لکھ دیا۔ لکھا کالام روڈ 2022 کے سیلاب میں 7 مختلف مقامات پر شدید متاثر ہوا۔ سڑک کے متعدد حصے عارضی بحالی کے بعد دوبارہ خراب ہو چکے ہیں، جس سے مقامی آبادی اور ٹرانسپورٹرز کو مشکلات ہیں۔ سفر خطرناک اور دشوار ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کالام ملک کے اہم سیاحتی مقامات میں شامل ہے، محفوظ اور بلا تعطل رسائی ضروری ہے۔ N95 کالام روڈ پر باقی ماندہ تعمیراتی کام فوری مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا اگر وفاق کو مالی یا انتظامی رکاوٹ درپیش ہو تو NOC جاری کیا جائے۔ NOC ملنے پر خیبر پختونخوا حکومت اپنے وسائل سے کام مکمل کرے گی۔ اور وزارت داخلہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ میڈیا اور سوشل میڈیا پر ملاقات سے متعلق خبریں بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ محسن نقوی اور سہیل آفریدی کی ملاقات کی تمام خبریں حقائق کے منافی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے ایران سے مذاکرات کامیاب ہو گئے، فضائی حملے اور بمباری منسوخ کر رہا ہوں۔ معاہدے کی دستاویز تیار ہے، رواں ہفتے کے آخر تک یورپ میں معاہدے پر دستخط ہو سکتے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے مزید کہا ایرانی سپریم لیڈر معاہدے پر راضی ہیں، یقین ہے ایرانی سپریم لیڈر معاہدے کی منظوری دے وعدہ کیا ہے کہ جوہری ہتھیار نہیں بنا پائے گا۔ پاکستان امن کے لیے بہترین کردار ادا کر رہا ہے، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل امن کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر عظیم شخصیت ہیں۔ We have a deal that Iran will never have a nuclear weapon. Has the Supreme Leader approved this deal, sir? I understand the answer is yes. The United States going to immediately lift the blockade? Yes, that's true. That's part of the deal. Oil prices dropping like a rock. It's a very strong memorandum of understanding. That is a little conceptual, but it's something that's going to get done. And if it spoke with the leaders of many of the countries that were mentioned in the release. I just spoke to Bibi. I spoke to the great heads of nations, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, and others. And we're going to be talking to Turkey. President Erdogan is great. Pakistan was fantastic. The Prime Minister and the I call him the general. He's a general. He's a great general. He's so great that he's actually a field marshal, a step above. And they're all very happy. The whole Middle East is happy. And that the strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend. In Europe, I won't be able to be there, but JD will be there, Vice President, and some of the people. ایران کا کہنا ہے ابھی تک امریکہ کے ساتھ کسی معاہدے کو حتمی شکل نہیں دی گئی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باغائی نے امریکی صدر ٹرمپ کے معاہدے کے حوالے سے دعوے پر رد عمل میں کہا معاہدے پر دستخط کی تاریخ اور مقام سے متعلق خبریں قیاس آرائیاں ہیں۔ مذاکراتی متن کا بڑا حصہ تیار ہے لیکن امریکہ بار بار اپنی پوزیشن بدلتا رہا ہے۔ قطر اور پاکستان ثالثی کے عمل میں فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران میں ہونے والے معاہدے کو اسلام آباد معاہدہ کہا جائے گا۔ جنگ بندی میں 60 دن کی توسیع ہوگی۔ اطلاق لبنان میں بھی ہوگا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے ممکنہ معاہدے کی تفصیلات جاری کر دی۔ معاہدہ ہوتے ہی آبنہ ہرمز بغیر کسی ٹول یا فیس کے دوبارہ فوری طور پر کھول دیا جائے گا۔
بدلے میں ایران پر پابندی میں نرمی کی جائے گی تاکہ وہ 60 دن تک اپنا تیل فروخت کر سکے۔ اس دوران جوہری مذاکرات جاری رہیں گے۔ معاہدے کے مطابق ایران وعدہ کرے گا کہ وہ کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا اور افزودہ یورینیم کے معاملے پر جاری تنازع کو حل کرے گا۔ سمندری تجارت اور جہازوں کی آمد و رفت جنگ سے پہلے والی سطح پر واپس آ جائے گی۔ امریکہ بھی اپنی ناکہ بندی ختم کر دے گا۔ معاہدے پر دستخط ہوتے ہی ایران منجمد اثاثوں کی فوری بحالی کا خواہاں ہے، لیکن امریکہ مرحلہ وار اور شرائط پوری ہونے پر منجمد اثاثے بحال کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ اور ایران معاہدے کے مسودے پر اتفاق کر چکے ہیں، لیکن اس کے نفاذ سے پہلے دونوں جانب سے آخری اور حتمی منظوری ابھی باقی ہے۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان آئندہ ہفتے G7 اجلاس میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو سکتے ہیں۔ بلومبرگ نے ایرانی حکام کے حوالے سے بتایا دونوں ملکوں کے درمیان آمنائے ہرمز کھولنے سے متعلق معاہدہ جلد ہونے والا ہے۔ G7 حکام کہتے ہیں یہ معاہدے کے بجائے ایک مفاہمتی یادداشت ہوگی۔ G7 کا اجلاس 15 سے 17 جون کو فرانس میں ہوگا۔ ایرانی حکومت جو کھیل کھیل رہی ہے وہ صفر سے ہار جائے گی۔ امریکی سیکریٹری خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے ایکس پر لکھا امریکی اتحادیوں کے نقصان کی قیمت ایرانی فنڈ سے ادا کی جائے گی۔ آبنائے ہرمز اتھارٹی کو ادا کیے جانے والے کسی بھی ٹول کی ایرانی فنڈ سے تلافی کی جائے گی۔ ایران کا ہر حملہ ان معاشی اور مالی نتائج کو مزید گہرا کرے گا جن کا اسے سامنا ہے۔ ایران سے اتحادیوں کو پہنچنے والے کسی بھی نقصان کی قیمت ایرانی اکاؤنٹ سے حاصل فنڈ سے ادا کی جائے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ مفاہمتی یادداشت پر تبادلہ خیال کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے اسرائیل ایران کے ساتھ کسی معاہدے میں براہ راست فریق نہیں ہے، لیکن وہ امریکی صدر کے موقف کی حمایت کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ کایا کالاس سے رابطہ ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دونوں رہنماؤں نے امریکہ اور ایران میں مفاہمت سے متعلق پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا اور مسلسل سفارتی رابطوں سے حاصل پیش رفت کا خیر مقدم کیا۔ جلد پائیدار مفاہمت اور پرامن حل کی امید کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان کے مطابق اسحاق ڈار اور کایا کالاس نے تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی حمایت کا اعادہ کیا۔ کہا مذاکرات اور سفارتکاری ہی تنازعات کے حل اور دیرپا امن و استحکام کا واحد مؤثر ذریعہ ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹوں میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ برینٹ خام تیل 2.14% کمی کے ساتھ $88.44 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس 2.15% کمی سے $85.95 فی بیرل پر آ گیا ہے۔ پاکستان سمیت بین الاقوامی مارکیٹوں میں سونا اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں فی تولہ سونا 7,250 روپے مہنگا ہو کر 4,39,966 روپے کا ہو گیا، جبکہ 10 گرام سونا 6,525 روپے اضافے سے 3,75,947 روپے پر پہنچ گیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی آؤنس سونا $72 اضافے سے $4,175 کا ہو گیا۔ صرافہ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے پاکستان میں فی تولہ چاندی 190 روپے اضافے سے 7,079 روپے پر فروخت ہو رہی ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ موٹر وے M1 پر حادثہ، سابق سینیٹر تاج آفریدی جاں بحق ہو گئے جبکہ ان کا ڈرائیور زخمی ہے۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں عدنان طارق سے۔ اپڈیٹ کیجیے عدنان۔ جی بالکل، انتہائی افسوسناک واقعہ موٹر وے N1 پر سابق سینیٹر تاج افریدی کی گاڑی کو کرنل شیر خان انٹرچینج کے قریب حادثہ پیش آیا۔ موٹر وے حکام کے مطابق بتایا گیا کہ موٹر وے پولیس اس وقت موقع پر موجود ہے۔ حادثے میں سینیٹر تاج افریدی جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ ڈرائیور جو ہے وہ معمولی زخمی ہے جس کو قریبی اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سابق سینیٹر اسلام آباد سے پشاور جا رہے تھے۔ اطلاعات کے مطابق حادثہ گاڑی میں ابتدائی طور پہ جو سامنے آئے وہ بتایا جاتا ہے کہ میکینیکل فالٹ کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ سابق سینیٹر پاٹا ٹریفک حادثے میں جو وہ جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس حوالے سے ان کے خاندانی ذرائع نے جو ہے وہ بھی تصدیق کر دی ہے۔ مرحوم اسلام آباد سے پشاور کی جانب آ رہے تھے۔ جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ عدنان۔
मरदान के स्वात मोटरवे पर कार ने मोटरवे पुलिस के अहलकारों को कुचल दिया। हादसे में एक पुलिस अहलकार समेत 2 अफराद जहां बहक और 4 जख्मी हो गए। जहां बहक अफराद की लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नवाब शाह में 0 पॉइंट के करीब फायरिंग के वाक़े में 2 भाई जाँ बहक हो गए। मकतूलीन की शनाख्त अरसलान और सरमद के नामों से हुई। इस बारे में मजीद जानते हैं रिजवान थेबो से। अपडेट कीजिए रिजवान। जी रिजवान। 0 पॉइंट के करीब मुसल्ला अफराद की फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक 2 सगे भाई जाँ बहक हो गए। फायरिंग के जो वाक़या है वो तालका थाना के हदूद में पेश आया। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त अरसलान जमाली और सरमद जमाली के नाम से हुई है। दोनों ग्रुपों में जो है वो जमीन का तनाजा का शासना बताया जा रहा है। जाँ बहक नौजवानों की लाशें टीम के अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक दोनों नौजवान जो है यूनिवर्सिटी के तलबा थे। जी अपडेट करने के लिए शुक्रिया। चकवाल में सीसीडी अहलकारों की फायरिंग से 9 साल की बच्ची जाँ बहक हो गई। वालिद और भाई जख्मी हो गए। एक अहलकार गिरफ्तार। तहकीकात के लिए जेआईटी तश्कील दे दी गई है। ऑस्ट्रेलवी शहरियत रखने वाले 39 साल आदिल अपनी अहलिया डॉक्टर सिद्रा, बेटे अफान और बेटी हानिया के हमरा कुछ ही अरसा पहले पाकिस्तान आए थे। दोनों मियां बीवी हज की सादत हासिल करके बुध की सुबह वतन वापस पहुंचे। रात को दावत में जाते हुए सीसीडी थाने के करीब डाकुओं ने नकदी और जेवरात छीन लिए। सीसीडी अहलकार की नजर पड़ी तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। डाकुओं ने भी जवाबी फायरिंग की और मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। अदील ने अपनी गाड़ी भगाई तो पुलिस ने शक की बुनियाद पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे वो और उनका बेटा जख्मी जबकि बेटी जान से चली गई। कराची के इलाके जौहराबाद में वैन से 30 करोड़ रुपए लूटने की वारदात की सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ गई हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं कामिल आरिफ से। अपडेट कीजिए कामिल। जी देखिए एफबी एरिया में जी कामिल। कैश जी देखिए एफबी एरिया के इलाके में 30 करोड़ रुपए की वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम के ऊपर आई है। ये 30 करोड़ रुपए की रकम कैश वैन में जो है एक निजी बैंक के लिए मुंतकिल की जा रही थी, जो कि तारिक रोड से ये रकम लेके निकले थे। जौहराबाद के इलाके में एफबी एरिया में इन्होंने तारिक पार्क के रिजवान पार्क के करीब गाड़ी रोकी और बताया जा रहा है कि कंपनी का जो चीफ क्रू ऑफिसर था उसने जो है गाड़ी को रुकवाया और तमाम अमले को नीचे उतारा। गाड़ी के दरवाजे भी खुले छोड़े और उसके बाद मुलजमान जो है ताकुब में आए, जिन्होंने पूरी गाड़ी पे कब्जा किया। गाड़ी पे कब्जा करने के बाद वो गाड़ी को एक पिछली गली में लेके गए। वहां पहले से गाड़ी खड़ी हुई थी, उसमें सिक्योरिटी कंपनी की गाड़ी में रखे हुए बैग में जो पैसे थे वो अपनी गाड़ी में मुंतकिल किए। और जो मुलजिम है जिस पर बताया जा रहा है कि चीफ क्रू ऑफिसर है, जिसका शनाख्त वाजिद के नाम से हुई है, वो भी मुलजमान के साथ 30 करोड़ रुपए लेके फरार हो गया। बड़ी ड्रामाई अंदाज में वारदात की गई और चाय के होटल पर रोके और उसके बाद मुलजमान ने गाड़ी पे कब्जा किया और रकम लेके फरार हो गए। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और आपको बताएं कि आइंदा बजट में किसानों को डीएपी में सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। किसानों को बिजली की कीमत में भी रिलीफ देने का फैसला किया गया है। मजीद क्या तफसीलात जानेंगे शुएब निजामी से। बताएगा शुएब। जी बजट से पहले जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से रब्ता किया है और उनसे जो है बजट के ऊपर मुख्तलिफ इशूज के ऊपर जो है ब्रीफ किया गया है। नवाज शरीफ साहब की जानिब से ये हिदायत दी गई है कि किसानों को जो है वो सब्सिडी दी जाए और उनके लिए जो बिजली का रेट है वो कम किया जाए, जिसके बाद जो है अब हुकूमत जो है वो डीएपी के ऊपर जो है सब्सिडी देगी। इसके साथ साथ जो किसानों के जो बिजली के रेट हैं उनमें कमी की जाएगी और सोलर पैनल के ऊपर जो है टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा। तनख्वाहदार तबके के लिए जो है इनिशियली 4 से 7% रिलीफ का भी जो है वो फैसला किया गया है और इसके साथ साथ रियल एस्टेट और तामीरात के शोबे में भी रिलीफ के ऊपर जो है वो हिदायत मिली है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को। और प्रॉपर्टी के लेन देन के ऊपर जो ट्रांजैक्शन टैक्स है उसमें उसकी शरह भी कम की जाएगी ताकि जो है वो रोजगार में इजाफा हो और जो सनती पहिया है उसकी रफ्तार को तेज किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया शुएब। अब घर के बागीचे में भी बिजली पैदा की जा सकेगी। बरतानिया की कंपनी ने ऐसा आला तैयार किया है जो मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया से बिजली हासिल करता है। ये बैक्टीरिया आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल तवानाई पैदा करते हैं। कंपनी के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी दुनिया की हर किस्म की मिट्टी में काम करेगी। ये निजाम 24 घंटे बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। इसे सोलर जैसे दूसरे काबिल तजदीद तवानाई के जराए के साथ मिलकर इस्तेमाल किया जा सकेगा। और इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।